ان جیسے معاملات پہ احادیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نوافل، واجبات، سنن، مستحبات یہ نمازیں گھروں میں پڑھو، جو فرائض وہ مسجد میں پڑھو۔ میں نے اس حدیث پاک پہ کئی بار غور بھی کیا، شروحات بھی دیکھی، تشریحات بھی دیکھی، تفسیرات بھی دیکھی، تفصیلات کے بعد کو پڑھ کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو آج گھروں میں لوگوں کو شکایات ہیں، میرے گھر میں جنات ہیں، میرے گھر میں چڑیل کا سایہ ہے، میرے گھر میں یہ معاملہ، میرے گھر میں یہ معاملہ، بھائی ایک ہی بات ہے، تم نے گھر میں سنتیں پڑھنا چھوڑ دی، تم نے گھر میں مستحبات پڑھنا چھوڑ دی، تم نے گھر میں نمازیں نفلیں پڑھنا چھوڑ دی، تم سب کچھ مسجد میں پڑھتے ہو، تلاوت ہو، تسبیحات ہو، نوافل ہو، سنن ہو، مستحبات ہو، تم گھر میں نہیں پڑھتے، اور یہ چیزیں گھر کی ہیں، فرائض مسجد کے ہیں، تم گھر میں نوافل پڑھو گے، تسبیحات کرو گے، وہاں پر آپ مستحبات پڑھو گے، سنن پڑھو گے، واجبات پڑھو گے، وہاں پر بیٹھ کے تلاوت قرآن کرو گے۔ جنات تو ہر جگہ ہے، انسان سے 9 گنا زیادہ، جہاں ایک انسان وہاں 9 جن، جہاں 2 انسان وہاں 18 جن، جہاں 3 انسان وہاں 27 جن، جہاں 9 انسان وہاں 81 جن، کیونکہ 9 گنا زیادہ ہیں تو جنات تو ہیں۔ تمہیں گھر میں نماز پڑھتے جن بھی دیکھے گا، اولاد بھی دیکھے گی، جن کے ساتھی بھی دیکھیں گے، نوافل پڑھتے وقت، مستحبات پڑھتے وقت، سنن پڑھتے وقت، تسبیحات کرتے وقت، تلاوت کرتے وقت جنات دیکھیں گے۔ اور شریر آدمی شریف کو دیکھے حالت نماز میں، شریر آدمی شریف کو دیکھے حالت نوافل میں، قدرتی طور پر اس پہ رعب آ جاتا ہے، دبدبہ آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، جلالت اس پہ فٹ ہو جاتی ہے۔ جی وہ نمازی سے ایٹومیٹیکلی پریشر رائز ہو جاتا ہے، تو شریر جنات تم سے ڈرتے، شریر جنات تم سے کنارہ کرتے، شریر جنات تمہیں دیکھ کر کدھر ادھر کے معاملات میں بھاگ جاتے۔ تو نے چھوڑی گھر میں نمازیں، نفل والی، سنت والی، واجبات والی، مستحبات والی، تسبیحات چھوڑی، تلاوت چھوڑی، جن تمہارے اوپر سرکش ہو گیا۔ یہ سرکش صرف اسی وجہ سے ہوا ہے۔ تو گھر کی یہ ترتیبیں شروع کر دے، جن کسی مائی کا لال ہو جو تیرے پاؤں کے ناخن کو بھی کاٹ ڈالے۔ ڈرتے جنات سے اس لیے ہے کہ آج ہم نے گھروں میں ٹی ویاں لگا لی، کیبل لگا لی، فلمیں دیکھ رہے، ڈرامے دیکھ رہے، اسی کی ڈسکشن چل رہی ہے۔ میں تو ٹریول میں تھا، سفر میں تھا، یہ کس تو نے دیکھی بتا کیسی تھی؟ اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، ادھر ادھر، گانا، فلم، ڈرامہ، دنیا داری، دین کو چھوڑا، قرآن کریم ایسے رکھ دیا، اس پر مکڑی نے جالا تن دیا، اس نے دیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں۔ ایسے ایسے گھروں کو جانتا ہوں، بعض اوقات جانا پڑا، جائے نماز مانگی تو ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگ گئے، بغلیں جھانکنا شروع کر دی، مسجد قریب ہے وہاں پڑھ لیں، گویا گھر میں جائے نماز بھی نہیں ہے۔ یہ حالت ہوگی تو جنات مسلط ہوں گے، پھر جنات سے ڈرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ گھر آپ کے جنات سے محفوظ رکھیں، نوافل گھر میں پڑھنا شروع کریں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یقین مانے جنات ایسے بھاگیں گے جیسے بھاگنے کا حق ہو۔ ایسے ایسے مرد بھی میں نے دیکھے ہیں، اب میں کیا کہوں، میری ماں میں نے بھی سن رہی ہے لیکن میں سینسر کر کے سناتا ہوں۔ ایسے ایسے مرد بھی دیکھے جو آ کر جن کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، حضرت ہمارے گھر میں وہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تمہارا حال ہے، نام تم سے نہیں لیا جاتا۔ ایک بندہ آیا، مجھے کہتے جیم زیر نون ہے میرے گھر میں۔ میں نے کہا لو جی، جیم زیر نون جن ہوتا ہے تو مجھے وہ جوڑ سکھا رہا ہے، پھر جیم زیر نون کیا ہوتا ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں، ہماری نماز ہوتی، تم گھر میں معاملات میں ٹھیک ہوتے، مجال کے تیرے گھر میں جن پھٹک آئے۔ روزانہ کی بنیاد پہ تلاوتیں ہوتی، تسبیحات ہوتی، منزل تو گھر پہ بیٹھ کے پڑھتا، جنات نے یوں جانا تھا۔ جن اوے ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا، تمہیں نہیں پتا جنات کی خوراک کیا ہے؟ آؤ میں سناتا ہوں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا میں نے کیوں کہا ہے۔ بھائی جنات آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، ایک بندہ جہاں ہو وہاں 9 جن ہوتے ہیں۔ آپ ذرا خود کو گن لو اور پھر 9 کے ساتھ اس کو آپ جو ہے نا وہ کر لیں، ملٹیپلائی کر لیں، ضرب دے دیں، پھر دیکھیں آنسر کیا ہوگا۔ کتنے جنات میری گفتگو سن رہے؟ اگر کوئی جن میں جرت ہے نا کہ دین والے کا راستہ روکتے ہے، میرا راستہ روک کے دیکھے،
اگر برے جنات ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو دیندار جنات ہمارے ساتھ بھی تو ہے نا. یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ ہر مسلمان کے کندھے پہ، ہر انسان کے کندھے پہ تو فرشتے بیٹھے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب سنو ذرا جو میں سمجھانے لگا تھا. کیا سمجھا رہا تھا؟ تو میں نے سوال کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہے؟ بولیے. کیا؟ شکر ہے تمہیں یاد ہے، میں نے جان بوجھ کے پوچھا. بعض اوقات لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہے بات، پھر میں کہتا ہوں یہ تمہارا حال ہے. یہ میرا تو روز کا کام. میں نے کہا میرے ٹکڑوں پہ پلنے والا جن، میری بلی مجھے میں آؤ میں جواب دیتا ہوں. جامع ترمذی ابواب الطہارہ جلد نمبر 1، صحیح بخاری جلد نمبر 1، رسالت مآب الاسلام کا فرمان سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے سے امام بخاری بھی لائے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ بھی لائے. فرمائے لیلۃ الجن 6 مرتبہ ہوئی ہے، 6 راتوں میں وقفاً در وقفاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ جنات کے وفد آئے، جنات کی ڈیلیگیشن آئے، جنات کے ترجمان آئے، نصیبین سے لے کر ملک شام تک رہنے والے بڑے بڑے جنات کے ترجمان آئے، رسالت مآب سے گفتگو کی ہے، وفد آیا ہے، باتیں ہوئی ہیں. ابن مسعود فرماتے ہیں کأنہم الزت، جنگلیوں کی شکل لے کر آئے، مجھے اللہ کے رسول نے بٹھایا، فخط لی خطن، ایک دائرہ مارا، فرمایا عبداللہ ادھر سے نہ نکلنا. میں ادھر بیٹھ گیا، حضور پاک گئے، گفتگو ہوئی، بات ہوئی. بات میں جو حضور نے بتایا وہ ہمیں سنایا کہ یہی ہوا. جنات نے کہا ہم آسمان پہ جاتے تھے، پہلے باتیں سن کے، فرشتوں کی کسر پسر سن کے آ جاتے تھے، نیچے آ کر ان پادریوں کو، نیچے آ کر ان راہبوں کو، نیچے آ کر ان نجومیوں کو بتاتے، یہ گز گز کی بڑھا کر باتیں آگے سنا دیتے. اب نہ ہم وہاں سے سنتے ہیں نہ آگے بتا سکتے ہیں، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ بند ہو گیا ہے. اوپر آسمان سے شہاب الرصدہ، ایک آگ کا گولا آتا ہے، ہمیں جلا دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں اس مسئلے کا حل دو. سورۃ احقاف، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما حضروہ قالوا انصتوا، وہ جنات آئے، حضور پاک کی تلاوت سنی، ایک دوسرے کو کہا چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، خاموش رہو، خاموش رہ کر بٹھایا، حضور کی تلاوت سنی. سورۃ جن پارہ نمبر 29، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. جنات آئے، آ کر حضور پاک سے تلاوت سنی، دین سمجھا، اسلام سمجھا، مذہب سمجھا، ایمان سمجھا، احسان سمجھا، ایقان سمجھا. حضور پاک کو کہنے لگے ہم ہدایت پر آنا چاہتے ہیں، کلمے پر آتے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت میں، ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہیں مانتے. ہمارا کلمہ قبول کیجئے. رسالت مآب کے وہ صحابی جنات حضور پاک کے پاس بیٹھے، سوال ہوا، جواب ہوا، سوال پوچھا، جواب آیا، مسئلہ پوچھا، حل آیا. ہوتے ہوتے صبح کا وقت ہونے لگا تو جنات کے چھوٹے بچے بھی تھے، جنات کے بندے ہوئے جانور بھی تھے. انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب بندہ بادشاہ کے درباروں میں جاتا ہے بادشاہ ان کی عزت احترام اکرام کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا اکرام کریں گے، کیا تحفہ دیں گے؟ رسالت مآب علیہ السلام فدعوت اللہ اللہ یمر بعزم ولا بروس الا وجدوا علیہ طعاما. اللہ کے رسول نے اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کیے، عرض کیا میرے مولا یہ آئے ہیں رحمت للعالمین کے دربار میں اور مجھ سے ناشتہ مانگتے ہیں، اکرام مانگتے ہیں. میں رب العالمین تیرا دروازہ کھٹکھٹا کے تم سے مانگ رہا ہوں، انہیں دے دیجئے. رب نے فرمایا حبیب سوال تیرا کام تھا، عطا ہم نے اپنی شان کے مطابق کیا. ان 2-4 محدود گنے چنے منتخب افراد کے لیے نہیں دیں گے، تحفہ تو دے، محدود دے، یہ تو تیری شان کے مطابق بھی نہیں ہے. ہاں ہاں میں تیرے آب کوثر کے ہاتھوں پہ وہ تحفہ دے رہا ہوں. یہ جنات تو جنات، ان کی نسلیں قیامت تک یاد رکھے گی. وہ تحفہ کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جنوں تمہارے لیے بھی تمہارے بندے ہوئے
जानवरों के लिए भी रब से मैंने तोहफा ले लिया, अल्लाह यमुर्रु बिअज़मिन वला बिरौसिन इल्ला वजदू अलैहि तामा औ फरु लहमा। कहा हाँ, इंसान हड्डी खाकर, बोटी खाकर, खाई हुई बोटी से बची हुई हड्डी को जमीन पे फेंकेगा, तुम गुजरोगे, भूख लगी होगी, एक नजर देखना तेरा काम, गोश्त से भर के रब तुम्हारी नस्लों को देना अल्लाह का काम। वला बिरौसिन, और तुम्हारे जानवर जाएं और जानवर को रौस, जानवर के मामलात के मुताबिक उसकी खुराक ये भी मिलेगी और ता कयामत में ये जिन्नात की खुराक है। आज कोई शरीर जिन्नात हमें छेड़े तो मैं ये कह सकता हूं ना कि मेरे टुकड़ों पे पलने वाला, मेरी फेंकी हुई हड्डी पर तुझे रिज़्क मिल रहा है। मैं शुरफा की बात नहीं कर रहा, उन सहाबा जिन्नात की बात नहीं कर रहा, मैं इन शरीर और अखबसुल खबाइस, इन जिनों की बात कर रहा हूं जिनसे पनाह हम हर वक्त मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। मैं इनकी बात कर रहा हूं, इस लेवल पर बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा सुनो, मेरे टुकड़ों पे पलने वाला जिन, मेरी बिल्ली मुझे मियाँ। मशहूर मारूफ उलमाए कराम के बयानात और हमदोनात के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल RM इस्लामिक मीडिया।